سورہ حج کی آیت نمبر 11، سورہ حج کا دوسرا رکوع اور 17ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے اور انہیں ثبات اور قرار حاصل نہیں ہوتا، شک اور تردد میں رہتے ہیں۔ جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص وہ تزلزل کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ آیت دیہاتیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو مدینہ شریف کے آس پاس کے علاقوں سے مدینہ منورہ میں آئے اور اسلام وہ لائے۔ تو یہ آتے تھے، اسلام لاتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے اسلام اچھا دین ہے اور اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلا بیمار ہو گئے، بیٹے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی، تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا، اور پھر دین سے پھر جاتے تھے۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثبات ہی حاصل نہیں ہوا۔ ان کا حال یہ ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل گئی جب تو چین سے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِ، اور جب کوئی جانچ آ پڑی منہ کے بل پلٹ گئے، کسی قسم کی کوئی سختی پیش آئی تو مرتد ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا، نقصان۔ دنیا کا گھاٹا تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، اور مرتد ہونے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا گھاٹا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے سری نقصان۔ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں، مزید گناہ کر کے، کفر کر کے مزید اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ مسلمان کو ایسی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادات کریں، وظائف پڑھیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف گئے تو اب نیکی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے لہذا چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین میں آتے ہیں، اگر نقصان ہونے لگے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، کیونکہ جب دین چھوڑ دیا تو آخرت برباد ہوئی، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ دین چھوڑنے کی وجہ سے کوئی دنیا ملتی نہیں ہے، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے، کیونکہ وہ بے جان ہیں۔ بے جان پتھر نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع نقصان سے ایک مراد مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ ان بتوں کی پوجا کریں تو آخرت میں یہ بت انہیں کوئی ثواب نہیں دے سکتے، اور پوجا نہ کریں تو یہ بت کوئی عذاب آخرت میں نہیں دے سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے، امید نقصان کی زیادہ ہے۔ یعنی جو پوجا کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک خیالی نفع ہوتا ہے کہ ہم بتوں کو پوجیں گے تو یہ نفع ہو جائے گا، تو فرمایا اس کی نسبت
دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب کی توقع زیادہ ہے، کیونکہ خیالی نفع انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہاں دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق ساتھی۔ یعنی یہ بت جو ہیں بہت ہی برے مولا ہیں، بہت ہی برے ساتھی ہیں، جو دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں پر انعام فرماتا ہے اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، یعنی جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا دنیا میں، یعنی ان کے دین کو غلبہ عطا نہیں فرمائے گا اور آخرت میں ان کے درجات بلند نہیں کرے گا، جو یہ سمجھتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤ کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا، جسے اس سے جلن ہے، حسد ہے، وہ اپنی انتہائی صحیح ختم کر دے، اور جلن میں پھانسی پر لگ کر مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا۔